وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف یہ تو کبوتر لگتا ہے میں نو کسی بچہ ہے یار جا میں حیران ہو گیا یار ایسا یتیم العلم یزید الفکر نسل بالاصل بالعقل مطمئن انٹرنیشنل بے تو جیل دی اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں اور اس کا جواب نہیں دے بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے تو میں کہتا ہوں اگر یہ بے نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے تجھے نہیں پتا ویسے بھی تو انجینئر ہے رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے مولوی اسیاں 10 سال اسی پڑے ہیں داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹہنیاں اس کا تنا اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا ہاں سارے سونے کا ہو گیا حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے ہیں جائیدادیں بنائی ہیں کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکے غدار ہو نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں محمد علی مرزا ہمارے بزرگوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے کیا ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے اس کو جواب دینے کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے اس کا رد کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر ہمارے بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اسے دلیل سے ہرا نہیں سکتے اگر ہم اسے دلیلوں سے نہیں ہرا سکتے تو پھر اور بھی طریقے ہیں ہمارے پاس آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں